الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ دوسری آیت کا ترجمہ یوں ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی تھی وجود غیر اللہ کی نفی۔ مراد یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معبود اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر لوگوں نے بنائے ہیں، غیر اللہ بنائے ہیں، تو وہ خود بنائے ہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، نہ اس کے رسولوں کا حکم ہے۔ تو گفتگو اس شعر کے حوالے سے بھی چل رہی تھی جو حضرت معین الدین چشتی گولڑوی نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر تھا۔ وہ یوں تھا، دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، وہ خود ہی ہوا ہر جگہ جلوہ فرما، مگر باوجود اس کے کہنا یہی ہے، وہ جن و بشر ہے نہ حور و پری ہے۔ تو اس حوالے سے پھر یہ جو لوگ غیر اللہ کی رٹ لگاتے ہیں، پھر غیر اللہ کی کیا معنی ہوئے بھی؟ اور اگر وہ غیر اللہ کو مانتے ہیں کہ بھی غیر اللہ ہے، تو اس کا مطلب یہ وہ غیر اللہ کے قائل ہیں۔ اگر کہتے ہیں نہیں ہے تو نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں غیر اللہ، یہ خود بنا رکھے ہیں، اللہ کے رسولوں کا حکم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو ممانعت کی ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی ممانعت آئی ہے۔ اصل میں جب انسان کا علم کم ہوتا ہے تو وہ غیر اللہ کو سمجھ نہیں سکتا، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا، اور پھر معذرت کے ساتھ ایک جو منصب پہ لوگوں نے اسے بٹھایا ہوتا ہے، اس سے عہدہ برا ہوتا ہے، اور دن رات پھر چلاتا ہے اور کہتا ہے، آپ سن سکتے ہیں، میڈیا پہ سن سکتے ہیں کہ جب کفار لات و حبل، عزا، لات منات جو ہیں، یہ بت ہیں، ان کے نام ہیں، 40 لاکھ سے زیادہ بت ہو گئے ہوں گے، 36 لاکھ میں نے کئی عرصہ پہلے سنے تھے۔ تو انہیں بھی یہ معلوم تھا کہ یہ اصنام معبود حقیقی نہیں ہیں، مگر ان کو خدا کے درمیان وسیلہ مان کر ان سے التجائیں کرنا، پھر ان کی پرستش کرنا، عبادت کرنا۔ یقیناً کافروں سے جب پوچھتے تھے، قرآن کریم نے بھی بار بار کہا ہے، بھی بتاؤ تو ذرا یہ آسمان اور زمین کس نے تخلیق کی ہے؟ تو وہ کہتے قل اللہ نے بنایا ہے۔ تو اے مصطفیٰ، یہ جب ان سے آپ پوچھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں اللہ نے بنایا ہے۔ بھی یہ پھر اب تم بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ نہیں جی، یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے۔ اب یہ نقطہ سمجھیں آپ، یہ نقطہ جو ہے سمجھنے والا ہے کہ مراد یہ کہ ان کو خدا کے درمیان ایک وسیلہ سمجھ لیں، مان کر بتوں سے مانگتے تھے۔
اور ان کی بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ اب وہ لوگ جو بزرگان دین کا ادب کرتے ہیں، رسولوں کا ادب کرتے ہیں، انبیاء کا ادب کرتے ہیں، شہداء کا ادب کرتے ہیں، صدیقین کا ادب کرتے ہیں، صالحین کا ادب کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ جو میں نے آیت بھی پڑھی اس کا تشریح بھی یہی ہے، بلکہ جو آپ نماز میں دعا کرتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وہ کون سا ہے؟ ہم خود دعا مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ ہم ان کی دعا کرتے ہیں نماز میں، اور بعد میں آ کے جا کے کہتے ہیں مجموع میں یا خطابوں میں کہ یہ غیر اللہ ہے۔ افسوس کی بات ہے نا، نماز میں ان کے راستے کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کے راستے پہ ہمیں چلا۔ اب وہ کون سے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کی ہے، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا۔ انعام کن پہ کی ہے؟ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ جو میں نے آیت بھی پڑھی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تو وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم، تو یہ ان کے ساتھ ہوں گے، مَعَ الَّذِینَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم، جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وَأُولَٰئِکَ حَسُنَ عَلَیْکَ رفیقا، اور یہ تمہارے کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو یہ چار گروہ ہیں، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ اب نبی تو آنے نہیں، عقیدہ ختم نبوت ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور صدیق تو آتے رہیں گے نا بھائی، شہداء بھی آتے ہیں، آ کے تو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر کے چلے جاتے ہیں، نام تو ان کا رہتا ہے۔ پھر صالحین کا سلسلہ تو تا قیامت تک جاری رہے گا نا۔ تو یہاں ہم اگر یہ بات کریں، انبیاء کا ادب، صدیقین کا ادب، شہداء کا ادب، صالحین کا ادب، اگر کوئی شخص ان کو بتوں کے مشابہ کہے، لات و حبل کے مشابہ کہے، عزا منات کے مشابہ کہے کہ بھی جیسے یہ بزرگان دین ہیں اور یہ بت ہیں، یہ بھی بت ہیں، استغفر اللہ، ان کے علم کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور بھئی بت میں فرق ہے، انسان اور بت میں فرق ہے۔ ہم تو تمہیں نہیں بت کہہ سکتے نا، تم بے شک کہتے رہو، کیونکہ ہمیں فرق کا پتہ ہے۔ بت وہ ہوتا ہے جس میں روح نہیں ہوتی، انسان وہ مین فرق ہے۔ انسان وہ ہے جس میں روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی، نہ بتوں میں کسی نے روح پھونکی ہے، بنا ضرور لیا انہوں نے لیکن روح نہیں پھونک سکتے۔ کوئی اللہ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، حضرت آدم سے تخلیق کا آغاز کیا مٹی سے، پھر ایک نطفے سے سسٹم شروع کیا ہے، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا میں نے تمہیں حقیر پانی سے تخلیق نہیں کیا، فجعلناہ فی قرار مکین، پھر میں نے تمہیں ماں کے شکم میں قرار بخشا، الی قدر معلوم، اس کی مدت کا ہمیں علم ہے، فقدرنا فنعم القادرون، ہم پس اندازہ لگاتے ہیں اور ہم کتنا ہی اچھا اندازہ لگانے والے۔ بھی بت کہاں پیدا ہوا، اس کی ماں کون ہے، باپ کون ہے، کس کا نطفہ ہے، کس کا ایگ ہے، کس کا شکم ہے، کہاں ڈیلیوری ہوئی ہے، گائنیکالوجسٹ کون تھا، کوئی بھی نہیں، دائی کون تھی، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ تو ایک انسان کو، میں ویسے دوسری طرف چلا گیا ہوں لیکن کوئی نہیں، میں کل پھر دور آ جاؤں گا، انسان کو یار بت کہنے والے کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ انسان، اور اسی کے علم پہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں، یار تمہیں انسان اور بت کے فرق کا نہیں پتا، تم جو کافروں کے بت تھے جن کے بارے میں آیات ہیں، یہ جو حبل، لات، منات، عزا، یار تم ان کو بزرگان دین سے مشابہ قرار دے رہے ہو، وہ تو مٹی کے ہیں، پتھر کے ہیں، مورتیاں ہیں، پیتل کے ہیں، سونے کے ہیں۔ خیال کرنا چاہیے نا کہ جیسے کافر ان کی پرستش کرتے تھے، جو لوگ ادب کرتے ہیں ان کہتے ہیں یہ بھی بتوں کی پرستش کرتے ہیں، استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی غیر نہیں۔ اگر لوگوں نے غیر بنائے ہیں تو خود بنائے ہیں۔ ہر بزرگان دین کا ادب کرو،
سجدہ صرف اللہ کو ہے، کسی بزرگ کا طواف نہیں، کسی بزرگ کو سجدہ نہیں، سجدہ صرف تعظیمی بھی نہیں، صرف سجدہ اللہ کے لیے ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے۔ اور یہ جو بنائے ہیں نا یہ غیر اللہ، یہ تو لوگوں نے خود بنائے ہیں، اس نے تو نہیں کہا ابھی یہ غیر اللہ ہے، اس نے تو کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد الرسول اللہ، یہ میرے رسول ہیں، پیغامات دیتے ہیں، میرے پیغامات یہ لے کر تم تک پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال وقت ہوا، انشاءاللہ اسی کو آگے کل بڑھائیں گے۔ میں تھوڑا سا سائڈ پہ اتر گیا تھا، انشاءاللہ کل واپس اسی لائن میں ہم درس کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔